انسانی حقوق کی پامالی ہے. شاباش ہے بھائی. اتفاق ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں بولا، مگر 9 مئی کے بعد ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ پاکستان کے متعلق ذرا بین الاقوامی سطح پہ ایک آواز اٹھانی چاہیے. تو چلے میں اور کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو کہنے کی مجھے اجازت دیں پھر کہ 9 مئی کے مجرموں کے حق میں یہ بات کہہ رہا ہے. اس کا انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ کسی کا نہیں. وہ کل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ذرا حقوق پہ خیال کیجیے. تو یہ تو ہو گیا کہ کون کہہ رہا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ سیاسی محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سیاسی تنظیم ہے، کیا ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے. نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کیجیے. لیکن یہ تو پوچھیے اپنے آپ سے کہ کن کے دفاع میں یہ کہہ رہا ہے. ان کے دفاع میں کہہ رہا ہے جنہوں نے 9 مئی کو ولف وسلنگ کی. اس ملک میں غدر مچانے کے لیے، اس ملک میں میوٹنی کرنے کی کوشش کرنے میں جن لوگوں نے ولف وسلنگ کی، ان کے حق میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے یہ میں اس کا جواب آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کی بات ختم ہو. یہ اوئے توئے تیری میری یہ کیا گفتگو ہے. آگے بڑھیں، ہاتھ تھامے ملک کا. اب میں دوسری بات یہ کرتا ہوں صاحب، مجھ سے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو اور بھی ممالک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کون سے ملک کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ وہاں پہ بھی بڑی اپیل ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جن کے لیے اپیل ہو رہی ہے وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کا آئین سبورٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماری یہاں پہ یہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے پورے مجمع میں ایک جیب سے کاغذ نکالا. انہوں نے کہا یہ دیکھ، یہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے آئین کو امریکہ پامال کر رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو امریکہ الٹا رہا ہے. یعنی آئین کو پامال کر رہا ہے. آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میری آخر میں درخواست صرف یہ ہے کہ بھائی جانے دو. سیاست کی زد میں صرف سیاسی حریف ہونے چاہیے، اور وہ بھی صرف سیاسی مقدمہ کے طور پہ. ہماری کیا دشمنی ہے ایک دوسرے سے؟ آپ نے سیاسی حریفوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال دی. میں نے بھی نہیں کیا. نہیں یار نہیں میں بتا رہا ہوں. ہاں نہیں میں نے یہ نہیں جی، میں نے 3-4 باتیں کی. میں نے سر پہلی بات تو یہ کی ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے. اور اگر آپ اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جا کے اسرائیلی بربریت کی ذرا وہ ویڈیوز دیکھ لیں، تو ہو سکتا ہے آپ بھی وہی بات کریں جو میں کر رہا ہوں. دوسری بات میں نے جو کہی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. پاکستان کی 70 72 75 سال کی تاریخ میں آج کیوں یاد آ رہا ہے اسرائیل کو؟ کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ 9 مئی ہوا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو مارشل لا بھی رہے ہیں، پاکستان میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اس سے پہلے تو بھائی کبھی کسی کو خیال نہیں آیا. تو یہ 9 مئی کے بعد کیا ان کی روح جاگی؟ تیسری بات جس کا میں نے آپ کو کہا میں جواب نہیں دوں گا، اور میں نے پھر آپ کو بتایا، آپ کو ایویڈنس بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں. تو باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو ماننا چاہیں مانیں. جو سائفر والی بات ہے وہ تو میں نے نہیں بنائی ہے. جو ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے امریکی کانگریس وومن کے سامنے، وہ بات تو میں نے نہیں بنائی ہے. جو ڈیوڈ فینٹن کو جا کے ہائر کیا، جو پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات کے خلاف 30 سال سے کام کر رہا ہے، اس کو کنسلٹنٹ کے طور کے اوپر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز دے کے پاکستان کے خلاف کیمپین چلوائی، وہ میں نے تو نہیں چلوائی ہے. تو چوتھی بات آپ اگنور کر دیں، پہلی 3 دیکھ لیں، تو پھر آپ کو سارے سوالات کے جواب ملتے چلے جائیں گے.